الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى اصحابہ وسلم. آج نمبر 193 تک کا درس ہو چکا ہے. گزشتہ درس میں کسی بھائی نے ایک سوال کیا تھا. میں نے جملہ کہا تھا کہ کفر کا خاتمہ ہوا، کافروں کا اگرچہ خاتمہ نہ. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے کفر کا خاتمہ فرمایا. اس میں مبالغہ ہوا، کفر کا خاتمہ ہوا، کفر کے بغیر کافر کیسے ہوتے. ایک لفظ آتا ہے شریعت میں مبالغہ اور ایک لفظ آتا ہے غلو. غلو شریعت میں ممنوع ہے لیکن مبالغہ شریعت میں جائز. مبالغہ اس کو کہتے ہیں جیسے زید ہے عدل و انصاف پر بیٹھتا ہے. اتنا مشہور ہے اس کے عدل اور انصاف کے بارے میں کہ بس جن کا نام آتے ہیں اس کو اور آسان کر دو. حاتم تائی بولتے ہی جود و سخا کا پہلو. حاتم تائی جود و سخا، سخاوت کی شان. حالانکہ ایسا نہیں کہ اس کے بعد کسی نے جود و سخا نہ کیا ہو، لیکن جو جود و سخا ان سے ریلیٹڈ ہے وہ ایسا کسی نے نہیں کیا. ایسا اسی طرح اپنے ہندوستان کی سرزمین کو دیکھیں. سن 2 ہجری میں 2 ہجری کے بعد 200 ہجری کے بعد محمد بن قاسم تشریف لائے اور مسلمان اسلام سے پھیلایا. اسلام پھیلا، لیکن آج آپ عمومی طور پر مسلمان پھیلانے کا صحرا خواجہ غریب نواز کے سر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہندوستان میں خواجہ غریب نواز نے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواجہ سے پہلے یعنی 500 ہجری سے پہلے کوئی مسلمان ہی نہیں تھے ہندوستان میں. تھے، لیکن سبب مطلب یہ کہ سبب کامل اثر انداز سبب جو ہوتا ہے، جو کر کے جاتا ہے ایسا کام جو سب پر نمایاں ہو، تو اس کو اصل کا نام دے دیا جاتا ہے اگرچہ وہ کام اس کے ماتحت لوگ بھی کر رہے ہیں. تو اتبا شیبہ ہے، امیہ بن خلف ہے، ابو جہل ہے، یہ سب وہ کافرین ہیں کہ آج تک کیا قیامت تک ان کی مثالیں نہیں ملیں گی. قیامت تک نہیں ملیں گی. اوجھڑی ڈالنے والے غلاموں کو، خاص طور سے حضرت بلال کو دیکھیے کیسی تپتی ہوئی ریت پر ایک دم بالکل سولا کر کے مطلب تکلیف دینے والے. ایسا کافر کہاں ہے کہیں؟ ارے چھپ کر کے مارنے والے. یہ تو مارنے کو شان بتاتے تھے، مارنے کو شان کھلے عام ایک دم یہ دیتے تھے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے کافر تھے کہ کفر تھے. ان لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں کا خاتمہ ہوا تو مطلب کفر کا خاتمہ. اب ان کے جیسے کافر نہیں ہوں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں قیامت تک. ہاں، لیکن کہا جاتا ہے ہر موسیٰ کے مقابلے میں فرعون ہے، فرعون کے مقابلے میں موسیٰ ہے. یہ سب عرفی جملے ہیں، حقیقی جملے نہیں. تو ایسے ہی سبب کے اعتبار سے کہ نبی اعظم کے زمانے میں کفر کا خاتمہ ہوا. ابو جہل، اتبا شیبہ اس جیسے کافر تھے. آج ذرا سی کوئی خلاف بولتا ہے، ذرا سی کوئی چپل جوتے میں بھی فلم میں اگر لفظ اللہ وغیرہ کا نام لے لیتا ہے تو پوری دنیا کو ان کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، ذرا سی کوئی بولتا ہے تو ٹوٹ پڑتے ہیں. کل ہمت تھی ایسے سامنے مارتا، بس روتے تھے ابو بکر، روتے تھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں. احتجاج بھی تو بول سکتے تھے نا، احتجاج کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں، وہ کافر نہیں کفر تھے، ایسے شدید کافر تھے. لیکن خریدنے کا ایک موقع تھا، خریدنا چاہتا ہوں. نبی نے بھی رو کر کہا مجھے بھی خریدار میں شامل کر. پلان بنا سکتے تھے نا کہ نہیں احتجاج کرتے ہیں انہیں چھوڑنا ایسا، لیکن نہیں. یہ ہے اصل کفر کا خاتمہ کہ نبی اعظم کے دور میں ایسے ایسے کافر مرے کہ گویا وہ کفر تھے، کافر بنیاد تھے، وہ جڑ تھے، اور انہی کو ختم کر دیا. وہی ختم ہو گئے. اب کچھ جیسے نہیں ہوتے. اب ظاہر ہے جب ایمان والے اعلیٰ کوالٹی کے نہیں ہیں، کفر بھی اعلیٰ کوالٹی کے نہیں ہے. آج
تو زبردست کوالٹی کے حضرات رہیں تو اپوزیشن بھی ویسی ہے. اللہ پاک ہم لوگوں کے دماغ میں یہ ڈال دیں. آگے دیکھیے آیت نمبر 194 اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ آیت خاص. الشہر الحرام حرمت والا مہینہ 4 جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان جو رجب آتا وہ ایک مہینہ ہے. جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان، جمادی الاخر کے بعد رجب، پھر اس کے بعد شعبان. تو یہ رجب جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے. صحیح بخاری کے حدیث پاک ہے حرمت والے مہینے 4 ہیں، ایک علیحدہ ہے اور 3 کنٹینیو پے در پے. ایک علیحدہ یہی رجب ہے اور کنٹینیو جو ہے وہ ذوالقعدہ ہے. ہم داخل ہو چکے ہیں. اللہ پاک عظمت سے ہم سب کو مشرف فرمائے. یہ ذوالقعدہ ہے، پھر ذی الحجہ ہے اور پھر محرم کی 10 تاریخ تک. محرم بھی مطلق طور پر بولتے ہیں. حدیث میں تو یہی ہے کہ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ 3 مہینہ کنٹینیو حرمت والا. اس کا تھوڑا سا پس منظر یہ سمجھیے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اپوزیشن بھی اس مہینے کی عظمت اور اس کا احترام کرتے تھے اور قتل و قتال اور جنگیں نہیں کرتے تھے، مار پیٹ نہیں کرتے، لڑایا نہیں کرتے. کفار بھی اتنی اس کی عظمت کا احترام کرتے تھے. لیکن اگر سرفرے لوگ اس مہینے میں لڑنا شروع کر دیں تو بس وہی پرانی بات کا خلاصہ یہ کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مطلب حملہ آور ہو جائے تو پھر الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا حرمت والے مہینے سے ہی جواب دیا جائے. مطلب ایسا نہیں کہ نہیں رکو 3 مہینے تک تیرے کو جو کرنا ہے کر، حرمت والے مہینے کے بعد جواب دوں گا تو پھر پوری دنیا ختم ہو جائے. کہنا یہ ہے کہ ڈیفینس آپ کو اس مہینے میں بھی کرنا ہے اگر وہ آپ پر حملہ آور ہو تو. یہ ہے مگر آپ کو پہل نہیں کرنا. اس آیت کریمہ کا خلاصہ مسیح والحرمات قصاص، اور حرمتیں بدلہ کے طور پر ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب جتنا وہ کریں گے اتنا ہی آپ کو کرنا ہے. حرمتیں بدلہ کے قصاص کے طور پر ہوگی. اب ایسا نہیں کہ ایک کو مارا تو 70 کو آپ مار دیجیے، ایسا نہیں. 70 کو مارا تو 72 کو مار دیجیے، ایسا نہیں. ایک دم سے قصاص بدلا. آگے دیکھیے وَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جو تم پر زیادتی کرے گا، اعتداء مانے زیادتی کرے گا، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو تم بھی سیم ویسے ہی کرو. زیادتی نہیں کرنا ہو ترجمہ دھیان دیجیے. سیم ویسے ہی کرو جیسا کہ تیرے اوپر اس نے زیادتی کی. کیونکہ مومن کا فعل ظلم اور زیادتی نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں. حالانکہ وہ بھی مار رہا ہے اور آپ بھی مار رہے ہیں، لیکن اس کے مار کو اللہ گناہ اور عذاب کہہ رہا ہے، ظلم کہہ رہا ہے. لیکن آپ بھی مار ہی رہے ہیں، لیکن آپ کے مار کو ظلم نہیں عدل کہہ رہا ہے، انصاف ہے. اسی لیے ترجمہ میں نے کیا سیم ویسے ہی کرو جیسا کہ اس نے تیرے اوپر ظلم کیا. تو ظلم کی نسبت ان کی طرف کیجیے، اپوزیشن کی طرف. خیر، لیکن بڑا اچھا جملہ ہے واتقوا اللہ، لیکن اللہ سے تقوی نہ چھوڑنا، اللہ سے ڈرنا نہ چھوڑنا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. واعلموا، اور یقین رکھنا کہ ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. یقین رکھنا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. تیرے لوگ تجھے چھوڑ کر چلے بھی جائیں تو یہ لوگ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کی جو مدد ہے وہ تیرے ساتھ کنٹینیو ہے. اگر لڑنے میں بھی دیکھو تو سیم جتنا آپ کو ڈیفینس کرنے کے لیے طاقت ہے اتنا کرو، اور اگر نہیں ہے دیکھ لو سب بھاگتے جا رہے ہیں تو آپ بھاگنا تو پسند کر سکتے ہو، لیکن تقوی الہ، اللہ سے ڈرنا، اس کو چھوڑنا پسند نہیں کرنا، ترک تقوی پسند نہیں کرنا. واعلموا، یقین رکھنا، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ تو گزشتہ مطلب یوں سمجھیے کہ چیپٹر اب دوسرا آ رہا ہے لیکن اسی سے ریلیٹڈ ہے، دھیان دیجیے. آیت نمبر 195 دیکھیے 195. یہ بڑی اچھی آیت ہے اور بڑی مناسبت کے ساتھ بات آیت آ رہی ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اوپر سے گفتگو آپ محسوس کیجئے گا تو سمجھ میں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈلو. یہ تو ترجمہ ہوا، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈلو. اب بیٹھے ہوئے ہیں جھولی لے کے ایسے ایسے کر رہے ہیں، جھولی لے کے ایسے ایسے کر رہے ہیں. یہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مت مارو. یہ مراد، جس کو منہ زبان میں کہو خودکشی مت کرو، ترجمہ صحیح یہ ہوگا خودکشی مت کرو. آپ ابھی حج کو اگر جا رہے ہیں دیکھیے گا، آپ مینا جاتے رہیں گے نا
تو راستے میں کہیں پہ بھی ایک عربی کے کتبے لکھے رہتے، بلا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور سگریٹ کی اس میں شکل بنا دے، سگریٹ کی شکل بنا دے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سگریٹ مت پیو. اور کون کہہ رہے ہیں؟ جو خود پی رہے ہیں جو خود پی رہے ہیں وہ پی کر کے بول رہے ہیں سگریٹ نہیں پیو. کیونکہ عدلیہ مقننہ ہی تو لکھتے ہیں نا بھائی، اس کے بغیر تو کوئی کتبہ لگ نہیں سکتا وہاں، اور مست پی رہے ہیں. استغفر اللہ معمول، اس لیے اثر نہیں ہوتا. آگے ہم اس آیت کریمہ کو میں تھوڑا واضح کروں، کیونکہ حضرت اسماعیل کی بھی قربانی کا مسئلہ ہے ہمارے سامنے، پھر شہادت حسین کا بھی مسئلہ ہے ہمارے سامنے، اور آگے کی جو دو تین برق کی جو آیت آ رہی ہے وہ سب حج کے تعلق سے. اس لیے میں چاہتا ہوں اس آیت کریمہ کو تھوڑا سی دیکھیے. ایک ہے ہلاکت اور ایک ہے شہادت، اس کو نوٹ کیجیے. ایک ہے ہلاکت اور ایک ہے شہادت. ہلاکت کسے کہتے ہیں اور شہادت کسے؟ فعل ایک ہی ہوتا، عمل ایک ہی ہوتا، سیم ہوتا. زید ہے، مر رہا، تو اس کے مرنے کی کیفیت کو دیکھیے، شکل کو دیکھیے. سمجھ رہے آپ؟ اگر وہ بیوی کے غصے میں مر رہا ہے، ماں باپ کی ڈانٹ سے مر رہا ہے، توجہ دیجیے، کسی نے ٹینشن دیا مر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ہلاکت، اس کو ہلاکت بولتے ہیں. اور ایک ہے کافروں سے، اپوزیشن سے، دشمنوں سے لڑ کر کے اسلام کی بلندی کی خاطر مار کھا کر کے آیا اور بیٹھا رو رہا، کوئی علاج کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی میں تڑپتے تڑپتے اگر مر گیا، مرا یہ بھی ہے تڑپتا ہوا، مرا وہ بھی ہے تڑپتا، اس کو کہتے ہیں شہادت. اسلام کی بلندی کے لیے اگر موت آئے، اس کی میں اور تفصیل سے واضح کر دوں. ایک شخص ہے جو بیمار پڑا، بیمار پڑنے کے بعد ایڈمٹ ہوا، ایڈمٹ ہونے کے بعد 10 دن 20 دن 40 دن تک اسی میں رہا، بیچ میں 10 دن کے لیے ٹھیک ہوا، گھر آ گیا، توجہ دیجیے، پھر اچانک مر گیا، اچانک مر گیا. وہاں وہ گمان میں بھی نہیں کہ وہ بیمار تھا، بلکہ سب خوشیاں منا رہے تھے کہ ٹھیک ہو گیا، اچانک مر گیا. تو ایسے وہ کیا، ایسے کو بھی شہید کرے، کیونکہ وہ آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن نہیں، اندر کیا تھا وہ اللہ بہتر جانتا. اسی بیماری کی وجہ سے وہ مر. تو بیماری میں اور مصیبت میں جو مرتا ہے اسے بھی شہید بولتے ہیں، اس کو شہید حکمی بولتے ہیں. دھیان دیجیے، اس کو شہید حکمی. پر شہید کا کانسیپٹ صرف میں بتا رہا ہوں. یہ دیوار ہے ہمارے اوپر گر جائے، شہید حقیقی ہے. چل رہے ہیں آپ، ایکسیڈنٹ ہو جائے، مومن ہے، بے عمل اگرچہ ہے، شہید حقیقی ہے. ایکسیڈنٹ میں بھی مر جائے تو شہید حقیقی. شرابی بھی مر جائے اس میں تو شہید حقیقی. دھیان دیجیے گا، لیکن وہ اتنا آسان سے شہید کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ پھر کوئی مزہ ہی نہیں آتا. پھر تو امام حسین کی شہادت کا جلسہ اور ان کی شہادت کا جلسہ دونوں کو منانا چاہیے، نہیں، اسی لیے بولا نہیں جاتا. اسی لیے نیک لوگ، مطلب یہ کہ علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شرابی اور کبابی بدکار لوگ مرے تو متقی حضرات ان کی جنازے میں شریک نہ ہو، نیک لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہو. کیوں؟ تاکہ دوسرے شرابی کو عبرت ملے، تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ملے کہ ارے واہ، انہوں مرے تو ان کے شراب کی وجہ سے اچھے لوگ شریک نہیں ہوئے، پھر ہم بھی مرے تو ایسے ہی ہوتا نا، چھوڑ دو یار، ایسا. تو عبرت کی خاطر نیک لوگ شریک نہیں ہوں. حضرت امام اعظم غوث اعظم خود، بلکہ غوث اعظم تو فرماتے ہیں کہ ان کو قبرستان مسلمان میں بھی دفنانا نہیں، الگ سے ان کو دفنانا. مگر یہ مراد یہ نہیں، اسلام کی شریعت مراد یہاں پر نہیں، وہ ڈرانا مراد ہے، دوسرے لوگوں کو ڈرانا مراد ہے. تو ہلاکت اور شہادت کا کانسیپٹ سمجھیے. ہلاکت یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول، بلکہ حضرت امام مجاہد کی تفسیر کے حوالے سے، امام مجاہد مطلب تابعی ہے، جلیل القدر تابعی ہے. امام بخاری نے سب سے لاسٹ حدیث انہی کی تفسیر کے حوالے سے رکھا ہے، سب سے لاسٹ حدیث. فرماتے ہیں وَنَدْ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَنَدْعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ. امام مجاہد تابعی نے کہا، مطلب امام بخاری کو اتنا بھروسہ ہے اپنی کتاب کی اینڈنگ ان کے اوپر کر. امام مجاہد تابعی کی تفسیر کے حوالے سے بول دو، جو شخص رسول اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حالت میں مرے وہ شہید ہے، کسی بھی حالت میں مرے وہ شہید ہے. مراد یعنی اگر صرف یا رسول اللہ راضی ہو جائے، رضائے مصطفیٰ کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حال میں وہ انتقال کر جائے وہ شہید ہے. بالکل امام مجاہد تابعی غلط نہیں کر سکتے. بس یہ ہے کہ شکل یہ دیکھیں گے، ہتھیار سے مرا ہے یا پریشر سے مرا ہے، ڈوب کر مرا ہے، یہ مرا ہے، تو اس کو شہید حقیقی، شہید، مگر شہید ہے. شہید ہے تو شہید کا سب سے بیسٹ جو پلس پوائنٹ ہے وہ ہے رضائے مصطفیٰ، خوشنودی رسول. امام مجاہد تابعین کے حوالے سے ابن کثیر وغیرہ نے اس کو بڑی تفصیل سے اور ڈیٹیل سے بتایا. تو اب یہاں پر جو ایک بات بتانے جا رہا ہوں، وہ ہر سال بتاتا ہوں میں، ہو سکتا ہے دماغ میں اگر ہو
امام حسین ایک ہے، جیسے ابھی میں نے کیا کہا کہ بیوی کی وجہ سے، کسی کے ٹینشن کی وجہ سے، بھائی کی وجہ سے، کوئی ٹینشن کی وجہ سے اگر آپ مر لیں، خودکشی کر لیں تو اس کو ہلاکت بولتے ہیں. اور اللہ پاک نے کہا ہے ہلاکت میں پڑنا حرام ہے. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، ہلاکت میں اپنے ہاتھوں مت ڈالو، مطلب حرام ہے، ہلاکت میں پڑنا حرام ہے. اب آپ دیکھیے حضرت سیدنا امام حسین کے بارے میں یوٹیوب پر میں نے دیکھا، استغفر اللہ معاذ اللہ، ارے اتنی اچھی عمر تھی، اپن مرنا تھا تو چلے جاتے، بچے کو کیا مارے، اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں. مطلب یہ کہ جو قرآن پاک اللہ پاک جب کہہ دیا کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، اور معلوم تھا حضرت امام حسین کو کہ وہ لوگ ہزاروں ہزار میں ہیں، وہ لوگ ہزاروں ہزار میں ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یہ ہلاکت ہے، یہ شہادت نہیں. معاذ اللہ رب العالمین. اور واٹس ایپ پر بھی ایک تصویر آئی ہے، بڑی افسوس ہوتا ہے، اتنا بھی مطلب معلوم نہیں ہے کہ 2 صحابہ میں جنگ ہوئی ہے، ایسا لکھا ہے بے وقوف نے، تو یزید صحابی ہے معاذ اللہ رب العالمین. وہ پیدا ہی ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 22 سال کے بعد. تو دیکھا کس کو دیکھا جو صحابی بن گیا. صحابی بننے کے لیے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھنا ضروری ہے. انکمپلیٹلی میں جب بولتے ہیں نا کوئی نبی کو ناراض کرنے کے لیے، تو وہ ان کی بولی میں جھوٹ آٹومیٹک آ جاتا ہے، آٹومیٹک محسوس نہیں ہوتا کہ میں بول رہا ہوں کیا، آٹومیٹک آ جائے. بتائیے 2 صحابہ کے درمیان جنگ ہوئی ہے، اس لیے کربلا کی جنگ کو مطلب غلط نہیں کہنا چاہیے، کسی بھی فریق کو غلط نہیں کہنا چاہیے. معاذ اللہ رب العالمین. میں نے محبت سے ایک جملہ اور غصے میں بھی ایک جملہ کہہ دیا، اے اللہ مجھے ایسی جنت نہیں ملنا جس جنت میں یزید ہو. میں دعا کرتا ہوں، لکھ دیتا ہوں، جو لوگ گواہ ہونا ہے آواز دو. اے اللہ ایسی جنت ہونا ہی نہیں جس میں جنتی یزید ہو. مجھے حسینی جنت چاہیے، مجھے حسینی جنت چاہیے، ایسی جنت نہیں چاہیے. تو اب جو لوگ یزید کو جنتی تلے ہوئے ہیں ثابت کرنے میں، ان کو مبارک ہو، رہے جا کر کے. ہمیں نہیں چاہیے ایسی جنت، ہے کہ نہیں؟ جو نبی کے نواسے، رسول پاک کے پروردہ، ربیت یافتہ کو جہنمی کہہ رہا ہو اور یزید کو معاذ اللہ جنتی کہہ رہا ہو. استغفر اللہ. اس لیے ایسی جنت نہیں. کہنا یہ ہے کہ امام حسین کا تصور آپ ذرا محسوس کیجیے. اس سے پہلے بھی بتایا تھا، ایک لفظ ہے رخصت اور ایک لفظ ہے عزیمت. رخصت اس کو کہتے ہیں، جیسے یہاں پہ کرسی رکھ دے اور میں کہوں اپنے مرید کو بیٹھ جاؤ، تو مرید کہے آپ کے سامنے کیسے بیٹھوں، ادب کہے گا نا اسے. لیکن کہوں گا میرا آرڈر ہے، میرا حکم ہے، تو ان کو بیٹھنا ہوگا. تو یہ جو بیٹھنا ہے یہ رخصت، اس کو رخصت کہتے ہیں. اور اگر کہیں نہیں حضرت کچھ بھی بولیے، آپ کا ادب آپ کے حکم پر بھاری ہے، میں نہیں بیٹھوں گا. اور اس کی مثال میں بھی میں دوں گا حدیث سے. حضرت ابو بکر صدیق ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس اور حضرت علی، کیا کہنا، چچا بھتیجا. اب داماد بھی چچا بھتیجا ہی پہلے سے. تو ایک طرف چچا، ایک طرف بھتیجا. بخاری شریف میں ہے کہ ابو بکر کو نماز پڑھنے کہہ دیا ہے رسول اللہ نے، پڑھانے کہہ دیا ہے رسول اللہ نے، لیکن رہا نہیں گیا. بولتے ہیں رہا نہیں گیا، بول تو دیا ہوں لیکن کیا ہے کہ ایسا. رسول پاک سہارا لے کر کے تشریف لے گئے، اور جب لے گئے تو خوشبو سے سمجھ گئے کہ آ رہے ہیں. سبحان اللہ. حدیث میں ہے، یہ میں محبت نہیں بول رہا، حدیث میں ہے کہ اصحاب رسول کا پتہ خوشبو رسول سے حاصل کرتے ہیں، خوشبو رسول سے حاصل کرتے ہیں. تو معلوم ہو گیا 8 ہو گئی، تو حضرت وہ یتأخر پیچھے ہٹنے لگے. جب پیچھے ہٹنے لگے تو صحابہ کیا کہنا، نبی اعظم نے باوجود کہ حکم دیا ابو بکر نماز مکمل کرو، حکم ہے رسول کا، لیکن آپ پیچھے ہی ہٹ گئے. چنانچہ ابو بکر صدیق اتنا پیچھے ہٹے کہ جو مقتدی تھے اس سے آگے رہے. رسول پاک ابو بکر کے آگے رہے، رسول نے ابو بکر کی نماز پڑھائی اور ابو بکر نے صحابہ کی. ایسا ہو گیا. لیکن بعد میں جب نبی پاک نے پوچھا، اے ابو بکر ذرا بتاؤ، میرا آرڈر آنے کے بعد بھی تم نے فالو نہیں کیا؟ میں نے حکم دیا تھا نا، میرے آرڈر کو فالو. عربی کا جملہ سنیے مزہ آ جائے گا. ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بالناس والنبی معهم او کما قال رضی اللہ عنہ. ابن ابو قحافہ ان کے والد کا نام. ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ شان کہ نبی کے ہوتے ہوئے بنے امام نہیں. آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن قاعدہ ہے الامر فوق الادب، حکم ادب سے بڑھ کر ہے. لیکن نہیں، ابو بکر کا قاعدہ ہے الادب فوق الامر، ادب امر سے، حکم سے بڑھ کر کے، یہ ادب ہے. ادب جو ہوتا ہے اب یہی ہے. تو ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو اب ملاحظہ کیجیے، امام حسین کو ملاحظہ کیجیے. یہ عبداللہ ابن عمر
बड़े बड़े जल्ल कदर सहाबी आकर के रोक रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कहते जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत जिम्मेदारी है आपके सरों पर, आप चले गए तो कैसा, छोड़िए एक न एक दिन सुधर जाएंगे, दुआ करते हैं हम लोग, ऐसा वैसा, यानी पूरा समझाए। वो समझा रहे हैं जो इन पे ऊपर खुद इनकी जिम्मेदारी भी है, इस्लाम की बुलंदी को फैलाना इनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन वो समझा रहे हैं। हजरत हुसैन ने नहीं माना। कायदा समझ में आ गया, अल अमरो फौकल अदब, मुस्तफा जिनका इंतजार करे हम दूसरे के अमर को देखेंगे। नाना मेरा इंतजार कर रहे हैं, बाप मेरे इंतजार कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे, मैं देख रहा हूं उसको। तो सारों के अमर को, हुक्म को अदब से नीचे कर दिया और अदब मुस्तफा को, इंतजार मुस्तफा को, अदब वालिद को फौकियत दिया और चल पड़े। समझ नहीं सके फलसफे शहादत उम्मत, ये है फलसफे शहादत। इंतजार रसूल की बुनियाद पर हजरत हुसैन कदम बढ़ाए, इंतजार अली की बुनियाद पर हजरत हुसैन कदम बढ़ाए कि नबी जिनका इंतजार करे, वो अरे रे 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 बुला ले नबी तो ऑटोमेटिक जाना, इंतजार करे नबी तो कैसे नहीं जाना, इसलिए इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं गया। एक वजह तो ये थी कि अदबे इंतजार मुस्तफा की बुनियाद पर गए, जो उम्मत समझ ना सकी। अपने लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो दुश्मन क्या समझे, अपने लोग समझ नहीं पा रहे। पर एक बात है कि रुखसत तो है, अगर बैठ गए तो आपको अजाब नहीं होगा, बैठ गए तो अजाब नहीं, क्योंकि हुक्म है। और नए बैठे तब भी अजाब नहीं होगा, नए बैठे तो अजीमत बोलते और बैठ गए तो रुखसत बोलते। अजीमत का मतलब ऐन जा या मीम ता, लंबी ता, अजीमत अज़्म। पारा नंबर 25 में वलमन सबरा व गफरा इन ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, जो तकलीफ के वक्त सब्र करेंगे और दुश्मन को माफ करेंगे, वो अजीमत पर अमल करने वालों में हम उनको उठाएंगे। अज़्म मुसम्मम एकदम बड़ी आला क्वालिटी है, तकवा परहेजगारी की क्वालिटी है। तो अजीमत उसको कहते हैं कि आप अपने आप को ना देखें, आप रब को देखें, रज़ाए मुस्तफा को देखें, तौहीद और रिसालत को देखें, बस उसमें आप बज़ाहिर हलाक भी हो जाए, बज़ाहिर हलाक भी हो जाए, खत्म भी हो जाए। अब्बास के बाजू कट करके ऐसे लटक रहे थे तो रोना चाहिए ना, ओ, लेकिन नहीं, जब गिरे नहीं तो दर्द से खींच करके आपने जमीन पर रख दिया और उसके बाद फिर सकीना के लिए पानी ले जाना शुरू किया। मालूम, ये अजीमत है, ये रुखसत नहीं, अजीमत है। हालांकि बहुत सारे ऐसे मकामात थे कि छुप सकते थे, जा सकते थे, मुकम्मल तौर पर इजाजत भी थी इन लोगों को कि चले जाओ या मान लो या चले जाओ, मान लो चले जाओ, लेकिन नहीं, ये लोग गए। अजीमत पर सारे शुहदाए करबला अमल किया और खास तौर से इमाम हुसैन ने। इमाम हुसैन की अजीम शान शहादत को हलाकत का नाम देने वाले हमेशा के लिए हलाक हो जाएं, हमेशा के लिए हलाक हो जाएं, क्योंकि हलाकत में रसूल इंतजार नहीं करते, रसूल तो चेहरा फेर लेते, रसूल चेहरा फेर लेते हैं। लेकिन तारीख गवाह है कि रसूल आजम ने अली हुसैन का इंतजार किया, हुसैन का, बल्कि अली पूछते भी थे, या रसूल अल्लाह आए आए, अरे मैं जी इंतजार कर रहा हूं, रुको ना। पूरा करबला का मार्का आपकी निगाहों के सामने था और इंतजार कर रहे थे कि कौन कौन शहीद हो रहे हैं, और सब का इंतजार कर रहे थे। तो अली बार बार पूछते थे, आए या रसूल, आए या रसूल अल्लाह, आए या रसूल, तवज्जो दें। तो इंतजार रसूल बता रहा है कि इमाम हुसैन की शहादत इसीलिए शहादत उज़्मा कही। हालांकि इससे पहले बहुत सारे ऐसे हैं, मसलन हजरत अमीर हमजा सैयदुश शुहदा का लक़ब हदीस में वारिद है, लेकिन सैयदुश शुहदा ऐसे छुपे हुए हैं कि ये खुद खुश है कि नहीं, हुसैन को सैयदुश शुहदा का ताज पहनाया जाए, हुसैन को सैयदुश शुहदा का ताज पहनाया जाए, हुसैन को शहादत उज़्मा कहा जाए। क्यों? इसलिए कि हम तो हुक्म की बुनियाद पर शहीद हुए हैं, ये तो हुक्म को टालकर रजा की बुनियाद पर शहीद हुए, जिसको बोलते हैं मनसबे रजा पर फायज है, मनसबे रजा पर, सब्र के ऊपर मनसबे रजा होगा, उस पर फायज है। इसकी तफसील में आगे करूंगा। कहना यह है कि अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों हलाकत में मुब्तला मत हो। इन दोनों आयतों को आप देखेंगे, एक आयत में है मुस्बत पहलू और दूसरी आयत में है मनफी पहलू। मुस्बत पहलू यह है कि खर्च करो। तारीख गवाह है कि बिल्कुल बेपानी बेखाना गए थे, लेकिन राहों में जितने भी गली कूचे या जितने भी घर वाले मिलते थे तो इनके खूबसूरत चेहरे को देख करके मांगने लगते थे, तवज्जो दीजिए, मांगने लगते थे कि अब जाहिर है आज ही आप देखिए, अगर अच्छे लहीम शहीम खूबसूरत चेहरे वाले हो तो लोग समझते हैं मालदार है, और उमूमी तौर पर मेहमान लोगों को देखिए लोग समझते हैं मालदार है, लेकिन तवज्जो दीजिएगा तो इनके खूबसूरत चेहरे को देख करके वो जब आजू बाजू वाले मांगते थे तो
क्या करना, अब ये खुद भूखे हैं, खुद भूखे हैं, लेकिन खुदा की कसम तारीख गवाह है, अरे नाना ने भूखे रहकर खिलाया तो नवासा कैसे नहीं खिला सकता है। वो डालते थे और जो ये मांगते थे वही निकलता था, जो मांगते थे वही निकलता था। देखे आप, ये है वो भूखे रह करके खिलाना। तो देखिए अनफिकू फी सबीलिल्लाह, आयत को आप मुंतबिक कर रहा हूं, तवज्जो दीजिएगा, आयत को फिट कर रहा हूं, तवज्जो दीजिएगा। अगरचे नहीं उतरी है उनके लिए, लेकिन मैं तो रज़ाए मतलब रब में गर्क होकर के कह रहा हूं कि अल्लाह पाक भी इमाम हुसैन का यकीनन उस वक्त ख्याल फरमाया। इधर ये आयत का यकीनन, और अल्लाह पाक हमें उसका सिला अता फरमाए। तवज्जो दीजिएगा, खर्च करो अल्लाह की राह में, खर्च करने कहा है, ये नहीं कहा है या नहीं, ये मत देख, खर्च करो अल्लाह की राह में और अपने हाथों हलाकत में मत डलो। एक बात ये कि नहीं भी है, हुसैन खर्च करते चले जा रहे हैं, पानी के लिए प्यासे हैं, सब कुछ नहीं है, कितना वो तो आप खुद अच्छे से महसूस कर रहे हैं, और हलाकत में मुब्तला मत हो, यानी शहादत का जज्बा रखो अपने, और रख करके चले जा रहे हैं। उसके बाद देखिए वो अहसिनू, कमाल के, 1 साल पहले या 2 साल पहले मैंने लफ्ज कहा था हसन और हुसैन, हा सीन नून, और हुसैन में भी हा सीन नून। डिक्शनरी में जब देखेंगे तो हसन और हुसैन ये नॉन जरूर है, नाम जरूर है, लेकिन माता जो है हा सीन नून, जिसका माना होता है हुस्न। इनके वालिदैन ने यानी लोगों ने इनका नाम हर्ब रखा था, इनका नाम हर्ब रखा था, इनका नाम कुछ और रखा था, शब्बीर व शब्बर भी है इनके नाम, जन्नती नाम है, लेकिन अल्लाह पाक ने इनका नाम हसन और हुसैन रखा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ताकि इनके नाम में जब हुस्न हो तो इनके काम में कितना हुस्न होगा। तवज्जो दीजिएगा, काम में कितना हुस्न होगा, जो नाम के एतबार से जिसके अंदर अपने अंदर हुस्न रखे, काम में कितना हुस्न होगा। अब आयत देखिए, खर्च करो अल्लाह की राह में, निगाह में लाइए शोहदाए करबला खुसूसन इमाम हुसैन और उनके अहले उनके खानदान को निगाह में लाकर इस तर्जमा कीजिए। लोगों, खर्च करो अल्लाह की राह में, अपने हाथों हलाकत में मत डलो। दोनों बात समझ में आ गई होगी आपको कि इस पर इमाम हुसैन का मुकम्मल अमल है, खर्च भी कर रहे हैं, हलाकत में भी नहीं जा रहे हैं। वह अहसिनु, और हुस्न वाला काम करना, सुभान अल्लाह, खूबसूरत काम करना। वह अहसिनु, एहसान की मंजिल पर फाइज होना। सही बुखारी की हदीस पाक है, ईमान इस्लाम एहसान, ईमान इस्लाम एहसान। ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह, जितनी भी गैब की चीजें हैं सब पर ईमान लाना, बातिन से ताल्लुक ईमान रखता है और जाहिर से ताल्लुक इस्लाम रखता है, और इन दोनों में जो खूबसूरती बढ़ाए उसको एहसान कहते हैं। तो ईमान यानी जाहिर को और बातिन को जो खूबसूरती नवाजे उसे एहसान कहते हैं। और वही आयत है यहाँ पर कि ए ईमान वालों, या अब हुसैन करो ना तर्जुमा, खर्च करो अल्लाह की राह में, हलाकत में मत डलो और एहसान करो। जिसके नाम में हुस्न का और एहसान का पहलू हो, उनके काम में कितना एहसान और हुस्न का पहलू होगा। दोनों पहलू आप देखिए, मतलब ये कि बातिनी ईमान या जाहिरी इस्लाम, ये दोनों को कमाल जो मिला है वो एहसान हुसैन की वजह से मिला, ये एहसान हुसैन की वजह से मिला। जितना इसे दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। ये 3 आयत का जो हिस्सा है, ये जो मैं कह रहा हूं, आप कभी भी इंशाअल्लाह इस पर जो महसूस करेंगे ना, समझ में आएगा। वअनफिकू फी सबीलिल्लाह, खर्च करो अल्लाह की राह में और अपने हाथों हलाकत में मुब्तला मत हो। वअहसिनु, क्या कहना है, और एहसान करो। क्या अल्लाह की राह में खर्च करना एहसान नहीं है? अरे अपनी जान बचाना अपने आप पर एहसान नहीं है, सब तो है, लेकिन वअहसिनु में कुछ और ही हुस्न है, कुछ और ही खूबसूरती है। अल्लाह पाक ने ये तीनों पेश करके हुसैन की पूरी जिंदगी सामने ला दी। पूरी जिंदगी इंफाक फी सबीलिल्लाह पर भी जबरदस्त फायज है इमाम हुसैन। और जबरदस्त फायज इसलिए बोल रहा हूं कि अरे भूखे के वक्त अगर खिलाएं आप, भूखे रहकर खिलाएं आप किसी को, ये तो बहुत बड़ा कमाल है ना। खाए, आपके अंदर पूरी ताकत हो, पूरे पैसे हो, खूब खिलाए, फिर अगर आप करें इंफाक तो उसमें वो कमाल नहीं है। कुछ ना हो आपके पास, फिर सब कुछ खिला दे, क्या कहना है, सब कुछ खिला दे, ये तो वही हो सकता है जो नबी का नवासा हो गया, इसलिए कि नबी ही की ये शान है, ना खा करके सबको खिलाना, भूखे रहकर सबको खिलाना, ये उन्हीं की शान है। तो ये बात भी है, इंफाक फी सबीलिल्लाह भी है, और हलाकत में भी नहीं गए, इंतजारे एहतराम नबूवत, इंतजारे मुस्तफा के एहतराम में गए हैं, ध्यान दीजिएगा। और वह अहसिनु, और हुस्न वाला काम, तो ऐसा हुस्न वाला काम कि पूछो अबू हुरैरा से कि ये कैसे काम कर रहे हैं। जानते हैं, वली को वली पहचानता है, मशहूर जुमला,
ولی کو ولی پہچانتا، نبی کو نبی پہچانتا ہے. کبھی مسٹیک نہیں کیے کوئی نبی نہیں. حالانکہ نبی چلے جاتے ہیں، بعد میں آ کر اس گئے ہوئے نبی کی شناخت کرواتے ہیں کہ جو گئے ہیں وہ اچھے ہیں. آپ کو کیسے معلوم اچھے؟ اس لیے کہ نبی کو نبی پہچانتا ہے. نبی کو نبی پہچانتا ہے، اس کے لیے باطنیت اور ظاہریت آڑے نہیں آتی، پہچانتا ہے. ایسے ہی ولی کو ولی پہچانتا ہے. ابو ہریرہ بوڑھے ہیں، کمزور ہے، عمر دراز ہے، اور حسین بہت چھوٹے ہیں. نبی کے زمانے میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن کبھی بھی امام حسین کے قدم سے اس بوڑھے بزرگ نے کبھی بھی اپنے قدم کو آگے نہیں رکھا، کبھی بھی اپنے قدم کو آگے نہیں رکھا اس ریتیلی سرزمین پر. بلکہ یہ کہتے بھی تھے کہ آپ ابو کے بڑے رسپیکٹڈ ہیں، ابو آپ کو عزت دیتے تھے، نانا آپ کو عزت دیتے تھے، آپ ایسا کیجئے، آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں. تو یہ کہتے تھے شہزادے تم نہیں جانتے اپنی عظمت کو، میں جانتا ہوں تیری عظمت کو. جملے پہ غور کریں، جملے پہ غور کریں. تو دیکھیے ولی کو ولی پہچانتا ہے. کیا کہو گے ابو ہریرہ کے بارے میں؟ کیا کہو گے اس جلیل القدر صحابی کے بارے میں؟ کہو گے ہلاکت کا مسئلہ؟ پھر کس بخاری اور کس مسلم کی بات کرو گے؟ جس بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ شامل نہ ہو، کوئی بخاری کا وجود نہ ہو عالم وجود میں، کوئی مسلم کا وجود نہ ہو. ایسے جلیل القدر صحابی رسول ایسا رسپیکٹ امام حسین کو دے رہے ہیں. کیا کوئی سائڈ سے آتا تھا یہ غریب گھرانے والے ہیں، بھوکے رہنے والے گھرانے والے، کچھ نہیں آتا تھا. اس لیے وہ جانتے تھے کہ مقام احسان پر یہ فائز ہے، مقام احسان پر فائز ہے. اور رب نے ان کے نام میں حسن اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہا ہے اور رکھا ہے کہ نام تو جو رکھے وہ شبیر و شبر یہ بھی ہے، لیکن فیمس نہیں ہوا ہے. مشیت الہی کچھ اور ہی ہے. اہل علم ہی جانتے ہیں شبیر و شبر، اہل علم ہی جانتے ہیں ہر کیا کیا نام رکھا تھا ماں باپ نے. لیکن حسن اور حسین سب عاشق رسول ہیں، سب مسلمان اور سب مومن جانتے ہیں الحمدللہ. کیوں؟ اللہ کو مقصد ہی یہی تھا کہ جب نام پر غور کرو گے تو مقام احسان پر فائز آٹومیٹک کہہ دو گے. تو ایمان اور اسلام کے بعد جو ایمان اور اسلام کو عظمت بخشتی ہے جو چیز، اس چیز کا نام احسان ہے، اور اسی پر فائز تھے امام حسین. اس لیے ان کی شہادت کو ہلاکت کا نام دینا اس قرآنی تقاضے کے خلاف ہے. ان اللہ یحب المحسنین. کیا کہنا، سبحان اللہ، یہ بڑی پیاری بات ہے. حسن بھائی، تین بھائی، حسن حسین محسن، حسن حسین محسن، سمجھ رہے نا؟ حسن حسین محسن، دو کو ملاتے ہیں تو حسنین کہتے ہیں، اور تینوں کو ملا دیجئے تو محسنین ہو جائیں گے. تینوں کو ملا دیجئے تو محسنین ہو جائیں گے. اللہ پاک فرما رہا ہے ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. کیا کہنا، بے شک اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ سب آیت کب پیش کریں گے وہ؟ حل یقین الصلاۃ آتوا الزکات، نماز قائم کرو، حج کرو، یہ کرو کرو، بھول گئے ہو. دیکھیے آپ، ان اللہ یحب المحسنین، کتنی محبت والے. محسنین کو اللہ پسند کرتا ہے، صرف محسن کو نہیں، محسنین کو پسند کرتا ہے. تینوں کو ملا دیجیے تو محسنین تو ہو ہی جائیں گے، ہو ہی جائیں گے. کیا منشا ہے؟ دو بچے بھی رکھ سکتا تھا نا، ایک بھی رکھ سکتا تھا، لیکن محسنین نہیں بنتے نا. قرآن کے تقاضے کی تکمیل بھی تو بتانا تھا. سمجھیے، یاد رکھیے، اللہ پاک اس جو گفتگو ہے خصوصیت کے ساتھ، یہ گفتگو کو ہم لوگوں کے دلوں میں پروردگار عالم خصوصیت کے ساتھ ڈال دے. آئندہ کا جو درس ہوگا وہ حج کے حوالے سے ہوگا. بڑی تفصیلی آیت ہے. رب سے دعا ہے آج کے اس خصوصی درس کو نبی کے فیضان کے حوالے سے قبول فرمائے، آل نبی کے حوالے سے قبول فرمائے. رب راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائے، اہل بیت خصوصیت کے ساتھ علی اور حسین راضی ہو جائے. یا اللہ ہم سب کو محبان اہل بیت میں ہمیشہ کے لیے سچے اعتبار سے شامل فرمائے. آج کے اس خصوصی درس کا ثواب ہم سب کو ذخیرہ یاد کی شکل میں رکھے. ہم سب کے بڑوں کو بخش دے مولا، ہم سب کے چھوٹوں پر شفقت و رحمت کا سایہ تن دے مولا. ہم سب کے والدین کو عزت و وقار کی زندگی نصیب